السلام علیکم، میں ہوں علی سلمان انجن اور آپ دیکھ رہے ہیں اچیور شو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں اس شو میں ملواتا ہوں آپ کو پاکستان کے اندر کے گیسٹ اور پاکستان سے باہر کے سیلیبریٹی یا اچیورس۔ تو آج کے اچیورس ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ ہسٹونیا سے، مگر ان پہ جانے سے پہلے ہم چھوٹا سا پیکیج دیکھتے ہیں، پھر چلتے ہیں ہسٹونیا۔ آج بات ہوگی صوبہ سندھ کے شہر شکارپور میں پیدا ہونے والے محمد یار کی۔ محمد یار نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی شہر شکارپور میں حاصل کی، انٹرمیڈیٹ کی تعلیم سکھر سے حاصل کی اور گریجویشن اور ماسٹرز کی تعلیم کراچی میں پمسٹ سے حاصل کی۔ لیکن مزید علم کا شوق سکون کہاں لینے دیتا ہے، چنانچہ مزید علم کے حصول کے لیے انہوں نے سویڈن کا رخ کیا، جہاں انہوں نے مڈ سویڈن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ایک اور ماسٹرز کیا اور پی ایچ ڈی کے لیے یورپ کے ایک ملک اسٹونیا چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ٹیلن یونیورسٹی سے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کیا اور پھر اسٹونیا میں ہی یونیورسٹی آف تارتو میں بطور پروفیسر کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور پاکستان کی شناخت بن چکے ہیں۔ پاکستان کا نام اسٹونیا میں اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان اسٹونیا ایسوسی ایشن کا قیام کیا، جس نے وہاں پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم دیا جو پاکستان کی بہترین نمائندگی کا سبب بنا۔ پی ای اے نے بہت سارے خوبصورت کلچرل ایونٹس کرائے جس سے پاکستان کا مثبت چہرہ نمایاں ہوا، اور ساتھ ساتھ یار محمد پاکستان اور اسٹونیا کی یونیورسٹیز کو قریب لانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یار محمد صاحب کو سویڈن میں بایو میڈیکل انجینئرنگ اور میڈیکل فزکس میں تحقیقی پیپر جمع کرنے پر ینگ انویسٹیگیٹر کا ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد آئرلینڈ میں سگنلز اور سسٹم کانفرنس میں بیسٹ پیپر ایوارڈ بھی ملا، اور ساتھ ہی انہوں نے بہت سارے ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس حاصل کیے۔ تو ناظرین، آج آپ کو ملوا رہے ہیں صوبہ سندھ کے ایک چھوٹے شہر میں پیدا ہونے والے یار محمد سے، جنہوں نے حاصل کیا وہ جس کا انہوں نے خواب دیکھا، نہ صرف اپنی شناخت بنائی، آج وہ اپنے شہر، اپنے صوبے، اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آج کی شام ڈاکٹر یار محمد کے نام وہ اور کیا کچھ کر رہے ہیں اور مزید ان کے کیا بلند ارادے ہیں، آج فیس ٹی وی کے پروگرام اچیورز کو شان بخش رہے ہیں، جو فیس ٹی وی کے لیے ایک اعزاز ہے۔ جی، جیسے کہ آپ نے پیکیج دیکھ لیے تو وقت ضائع کیے بغیر ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں یار محمد صاحب، ڈاکٹر یار محمد صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ پہلی بات تو آپ نے فائن، بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات سے ٹائم نکالا۔ مجھے پتا ہے ایک تو ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہے اور آپ کا شیڈیول تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ اٹس مائی پلیجر۔ اچھا سر، میں یار صاحب ایک بات جاننا چاہتا ہوں، آپ کا تعلق پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر شکارپور سے، تو شکارپور سے یورپ کی اتنی یونیورسٹی کا سفر اور آج آپ پروفیسر ہیں، تو تھوڑا سا شکارپور کے بارے میں بتائیں نا، اپنا بچپن کے بارے میں بتائیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے آپ نے مینشن کیا کہ میری جو بیسک ایجوکیشن تھی وہ ڈسٹرکٹ شکارپور اور اس میں سے بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بیچا جی کے نام سے، تو جہاں سے میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن کی اور پھر سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے، ایون اتنا چھوٹا گاؤں ہے کہ سیکنڈری اسکول بھی ادھر نہیں ہوتا تھا، تو ایون ہمیں جو ہے نا تقریباً بس لے کے جانا پڑتا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ، تو ہائر ایجوکیشن کے لیے۔ تو پھر گورنمنٹ ہائی اسکول چک سے میں نے جو ہے اپنا میٹرک کیا، تو اس کے بعد میں نے سکھر ڈگری کالج سے اپنا انٹرمیڈیٹ کیا، تو اس کے بعد پھر میں نے حیدرآباد سے گریجویشن کی کمپیوٹر سائنس میں، اور پھر میں کراچی موو ہوا ماسٹر کے لیے، جس میں نے ماسٹر کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اور اس کے بعد پھر میں نے سیکنڈ ماسٹر کی سویڈن سے۔ پھر میں مطلب میرا سفر جو ہے نا 2006 سے میری جرنی جو ہے نا اسٹارٹ ہو گئی، مطلب میں نے 2006 سے میں نے سویڈن موو کیا، اور ادھر سے میں نے یونیورسٹی آف مڈ سویڈن یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا کمپیوٹر انجینئرنگ۔ اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ کی اس یونیورسٹی کے سفر کو، ابھی ہم تھوڑا شکارپور پہ رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں نا کہ جب آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ بالکل شکارپور کے سندھ کے شہر شکارپور اور پھر اس کے بھی چھوٹے ڈسٹرکٹ میں رہتے تھے، تو میرے خیال سے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ان کے لیے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ ایک بڑی روشن مثال ہیں ہم سب کے لیے۔ جی بالکل، میں مطلب یہ کہوں گا کہ ایوری تھنگ از پاسبل، مگر آپ کے لیے اگر آپ ولنگ ہے کچھ چیز کرنے کے لیے اور آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے تو آئی تھنک ایوری تھنگ از پاسبل۔ تو کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بندہ کہے کہ نہ ہو سکتی، امپاسبل ہے، مگر یہ کہ آپ کو مضبوط ارادے چاہیے کچھ چیز کرنے کے لیے۔ نہیں، آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، بلکہ آپ کا جو ڈٹرمنیشن بڑی پازیٹیو ہے، کیونکہ ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو جانتا ہوں پرسنلی، جس طریقے سے آپ نہ صرف پاکستان کی پروموشن کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں، تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پھر آپ جو ہے وہ کراچی موو ہو گئے، اور کراچی سے پھر آپ نے ماسٹرز کرنے کے بعد
جو ہے وہ یورپ کے شہر ملک سویڈن چلے گئے. تو آپ بتائیں سویڈن کے بارے میں کہ وہاں پہ آپ کا پیسہ جب آپ گئے تو آپ نے وہاں پہ کیا تکلیفات یا کیا آپ کی ہارڈ شپ تھیں, کیا اسٹرگل آپ نے کی؟ بالکل, میں مطلب وہی کہوں گا کہ اگر اسٹرگل کی بات کریں تو میرے لیے یہ بھی بڑا چیلنج تھا جب میں نے مطلب اپنے گاؤں سے, یعنی جب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تو میں نے حیدرآباد کا رخ کیا اور پھر میں نے کراچی کا رخ کیا. تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا کہ آپ ایک مطلب شکارپور کے چھوٹے سے گاؤں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن کا ڈفرنس بہت ہے. اگر آپ سٹی کی ایجوکیشن دیکھیں اور ایک گاؤں کی ایجوکیشن دیکھیں تو وہ بھی میرا اسٹرگل تو میں یہ کہوں گا کہ جب سے میں انٹرمیڈیٹ کیا اور میں حیدرآباد موو ہوا اور جب میں نے پرائیویٹ یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا تو وہ تو فیز بڑا اسٹرگل کا تھا. اور پھر جب میں نے کراچی موو ہوا تو پھر آئی تھنک اتنا کوئی بڑی اسٹرگل نہیں تھی. حیدرآباد سے کراچی تو چیزیں مطلب آپ انڈرسٹینڈ کر چکے اور آپ ایک لیول پہ آ گئے, اور ٹھیک ہے ہارڈ شپ تھی. پھر جب آپ کا دوسرا جو بڑا مطلب جو ہے نا اسٹرانگ ہارڈ شپ کا ٹائم تھا جب میں نے مطلب کراچی سے موو ہو کے میں یورپ گیا, تو وہ جو ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے, جو ایجوکیشن کا ایک پیٹرن ہے, انوائرمنٹ ہے, ٹوٹلی ڈفرنٹ تھا, اور ایون کنٹری بھی ڈفرنٹ تھا. تو دین یو ہیو ٹو لرن ڈفرنٹ تھنگس. تو وہ پھر جو ہے نا میرا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا لائف کا. اور میں نے تقریباً جو ہے نا شروع میں گیا تو بڑی چیلنجز فیس کرنی پڑی. آپ کو پتہ ہے کہ کلچر کو ایڈجسٹ کرنا اور ہر ٹائپ کے پرابلم آپ فیس کرتے ہیں. پھر ایجوکیشن کا ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس کو میٹ کرنا. تو وہ کافی اسٹرگل کی جرنی رہی اور کافی اس میں سے لرن کیا. صرف یہ نہیں کہ ایجوکیشن کے علاوہ بھی کافی چیزیں جب آپ کنٹری سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں. دوسروں کلچر, ڈفرینٹ کلچر آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے پیپل سے آپ ملتے ہیں, کولیبریٹو ورک کرتے ہیں, اسائنمنٹس پہ کام کرتے ہیں. تو یو آر ناٹ لرننگ اونلی لائک یور سبجیکٹ, بٹ یو آر آؤٹ آف دس یو آر لرننگ سم تھنگ ڈفرینٹ, کہ کس طریقے سے ٹیم ورک ہوتا ہے, ڈفرینٹ چیزیں جو ہے نا سیکھنے کو ملتی ہیں. تو دس واز لائک اے گریٹ اپرچونٹی ٹو گیٹ دس. وہ مشہور کہاوت ہے نا کہ ٹریولنگ ٹیچ یو الاٹ. تو ٹریولنگ پہ آپ ڈیفینیٹلی ٹریولنگ کے ساتھ آپ وہاں پہ پڑھ بھی رہے تھے, اسٹوڈنٹ لائف تھی. تو جب آپ نے وہاں سے بیچلرس اپنا یہ ماسٹرس کیا اپنا سویڈن سے, تو پھر آپ اسٹونیا موو ہو گئے؟ No, actually جب میرا ماسٹر ہو گیا تو after finishing my master from Sweden, then I started work here in Stockholm. Stockholm capital city ہے, تو جہاں پہ میں سافٹ ویئر انجینئر تھا. تو then I decided to come back to my country. تو جب میں پاکستان آیا تو I got a very good attractive offer from academia. تو ایک یونیورسٹی نے مجھے بڑی اچھی آفر دی. Then I start to think why not I serve to my country exactly. تو پھر میں نے already میں جاب کر رہا تھا, لیو پہ تھا, تو پھر میں نے اکیڈمیا کو جوائن کر لیا. تو ادھر تقریباً میں اکیڈمیا میں تقریباً 1.5 سال میں رہا. تو شروع میں ہی میں نے ریئلائز کیا کہ اکیڈمیا میں وداؤٹ پی ایچ ڈی جو ہے نا تو آپ پروموٹ نہیں ہو سکتے. تو یو ہیو ٹو بی اے لیکچرر فار ایور. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا دین آئی ہیو ٹو لک فار دی پی ایچ ڈی. تو پھر جو ہے نا 6 منتھ ایک سیمسٹر میں ہی میں نے اسٹارٹ کیا پی ایچ ڈی پوزیشنس, اسکالرشپ دیکھنا شروع کی. تو پھر مجھے جو ہے نا 3 یونیورسٹیز سے آفر تھی اسکالرشپس کی. ایک تو فن لینڈ کی یونیورسٹی تھی, ادھر سے مجھے ایک مطلب میری ایڈمیشن ہو گیا تھا, اور 2 سویڈن 2 استونیا میں یونیورسٹیز تھیں, ادھر میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا. تالین ٹیکنیکل یونیورسٹی جہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کیا, اور جہاں پہ بھی میں ٹیچ کر رہا ہوں یونیورسٹی آف تارتو. تو ادھر دونوں میں میرا ایڈمیشن ہو گیا اور فن لینڈ میں ایڈمیشن ہو گیا. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا بیسڈ آن دی ٹاپک, جو ٹاپک تھا ریسرچ کا کافی میرے لیے انٹرسٹنگ تھا. تو تالینٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی کو میں نے پھر فائنلی 2011 میں نے پھر میں نے پاکستان سے موو ہو کے 1.5 سال میں 2009 سے میں پاکستان گیا تھا, 1.5 سے 2 سال میں ادھر تھا. تو 2011 میں پھر پی ایچ ڈی کے لیے واپس آ گیا. تو یہ میری مطلب پھر ٹرننگ پوائنٹ تھی پی ایچ ڈی کی. تو آپ نے یعنی پھر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ جو ہیں اس کے بعد ادھر ہی یونیورسٹی میں پھر آپ نے جوائن کر لی, یونیورسٹی جوائن کر لی ایز اے پروفیشن, آپ نے پھر اکیڈمی ہی کو جوائن کیا؟ بالکل ایگزیکٹلی, کیونکہ ریسرچ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی کافی ایسوسیشن پھر ریسرچ اور ٹیچنگ اور ان چیزوں میں ہوتی ہے. تو میرا یہ ہوا کہ جیسے ہی میری پی ایچ ڈی پوری ہوئی تھی, اور میرے پاس 4 ایئر کی نامینل پیریڈ ہوتا ہے پی ایچ ڈی کا, تو لکیلی مطلب کہ میں نے 3 مہینے ایون میرے پاس فنڈنگ تھی. نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی کا نارمل جو یورپ میں آپ ریشو دیکھیں گے نا تو 7 ایئر ہوتا ہے. اگر آپ ایوریج نکالیں گے تو 7 ایئر میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں. مگر میں نے جو ہے نا پی ایچ ڈی 4 سال جو نامینل پیریڈ تھا اس سے بھی 3 مہینے پہلے میں نے ڈیفینس کر لیا تھا. تو میرے پاس ایون فنڈنگ بھی تھی, یعنی میں نے جون میں ڈیفینس کیا تو اگست تک میرے پاس فنڈنگ تھی. تو میں نے جون میں ڈیفینس کر لیا. تو میں نے کہا, اور پھر جیسے ہی میں نے ڈیفینس کیا
تو ود ان 1 month امیڈیٹلی جو ہے نا مجھے یونیورسٹی آف تارتو میں جہاں پہ میں ابھی ہوں ادھر سے مجھے مطلب ایز اسسٹنٹ پروفیسر کی جو ہے نا انٹرویوز وغیرہ ہوئے. تو جولائی میں مجھے آفر آ گئی. تو اگست سے 15 اگست 2015 میں نے پی ایچ ڈی جون میں کی 2015 اور 2000 اگست 2015 سے میں نے جو ہے نا یونیورسٹی کو جوائن کیا. تو ابھی بھی میں کرنٹلی ادھر جاب کر رہا ہوں ایز اسسٹنٹ پروفیسر. اور پھر یہ ہے کہ کنٹینیوسلی آئی ایم ورکنگ اوور دیئر اینڈ ڈوئنگ ریسرچ ٹیچنگ. مطلب ادھر انڈر گریڈ کے گریجویشن کے جو پروگرامس ہیں بیچلر ماسٹر ان کی سپرویژن کرنا اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو سپروائز کرنا اور مطلب کافی ٹیچ کرنا اور ریسرچ میں کافی میں انوالو ہوں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. نہیں انشاءاللہ ابھی آپ سے پوری گفتگو کریں گے آپ کی اور ریسرچ کے بارے میں اچیومنٹ کے بارے میں. ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے میرے پروڈیوسر کی طرف سے, تو ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. تو ناظرین ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو اپنی گفتگو کا ہم دوبارہ سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. تو یار صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے اسٹرگل کی یا کی اچیومنٹ ہے ماشاء اللہ سے. اس کے بعد آپ جو پروفیسر بن گئے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ پاکستان اور ہسٹونیا کو قریب لانے میں ایجوکیشن میں خاص طور پہ اپنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ نے 2 یونیورسٹی مہران یونیورسٹی کے ساتھ بھی آپ کا کولیبریشن اور اسلام آباد میں خاص قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ بھی آپ کا ایکسچینج پروگرام. تو وہ تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ایجوکیشن میں پاکستان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, یورپین کے ساتھ آپ کنیکٹ کر رہے ہیں. بالکل آپ نے بالکل ویلڈ پوائنٹ ہائی لائٹ کیے. تو ایگزیکٹلی مطلب میں نے جب میں نے پی ایچ ڈی میری ہو گئی تھی تو ریئلی پی ایچ ڈی میں مطلب آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ کوئی آپ کو لیب جانے کا پتہ ہوتا ہے کہ میں صبح 8 بجے یا 9 بجے لیب جاؤں گا اینڈ یو ڈونٹ نو کہ کب آپ ایکسپیریمنٹ ختم ہو کے کر کے آپ گھر واپس آ رہے ہیں. تو وہ 12 بھی بج جاتے ہیں, 1 بھی بج جاتے ہیں. تو وہ کافی جو ہے نا پی ایچ ڈی جو ہے یہ 9 to 5 ورک نہیں ہے. اٹ مینس یو ہیو ٹو اسپینڈ لاٹ آف ٹائم. تو میں تو بڑا اس میں انگیج تھا پی ایچ ڈی میں اور کافی میرا جو ایٹیٹیوڈ ہے بڑا فوکسڈ رہنے کا ہے کہ اگر ایک چیز کو میں نے لیا ہے تو آئی ہیو ٹو فوکس آن دیز تھنگس. تو پھر 2016 میں جیسے ہی میری پی ایچ ڈی ہوئی اور میں نے یونیورسٹی آف تارتو کو جوائن کیا دین آئی گاٹ اے لٹل ٹائم. تو ان بٹوین دیٹ ٹائم آئی اسٹارٹ ٹو تھنک فار مائی کنٹری ایکچولی. تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی کیا میں اپنے ملک کو واپس کر سکتا ہوں. تو سب سے پہلا میرا اسٹیپ تھا نومبر 2016 میں نے پاکستان استونیا ایسوسی ایشن کو فارم کیا اور آفیشیلی جو ہے نا اس کو ہم نے رجسٹرڈ کروایا. وہ ابھی بھی ادھر استونیا میں وہ رجسٹرڈ ہماری پاکستان ایسوسی ایشن رجسٹرڈ ہے. اور اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے کافی کلچرل ایونٹس وغیرہ آرگنائز کروائے. تو جس میں ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کو ہم شوکیس کریں اور اس کا جو پازیٹیو میسیج ہے وہ ہم سب کو بتائیں. اور میں اگر آپ مجھے الاؤ کریں 2 منٹ تو ایک میں انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کرتا چلوں گا. ہم نے تارتو میں پہلا پروگرام ادھر آرگنائز کروایا اور اس میں ہم سے پہلا ایک پروگرام انڈین کلچر کے حوالے سے ہو چکا تھا. تو انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا اپنے کنٹریز کو, ساری چیزیں شو کی تھیں. تو ان کے مطلب جو ہے نا پارٹیسپیشن بہت اچھی تھی کیونکہ دوسرے یورپین کے پروگرامس وغیرہ ہوتے ہیں تو پارٹیسپیشن 50 بندے پارٹیسپیٹ کیا, 40 نے کیا, 30 نے کیا. دس از اے کوائٹ بگ فگر. تو جب انڈین ایونٹس ہوا تھا وہ کافی پاپولر بھی ہے. تو وہ تقریباً انہوں نے ہٹ کیا تھا 100 کے قریب, 90-100. تو ہم نے ایونٹ آرگنائز کروایا تو ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 30 یا 40 ہوں گے. تو جب ہم نے ایونٹ آرگنائز کروایا تو ہم نے 120 نمبر کو ہٹ کیا. تو پارٹیسپینٹس ہمارے ایونٹ میں 120 تھے. اور دوسرا جو ہمارا ایونٹ ہوا جس میں ہم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, ایک ہم نے ان کو ماڈل دیا کہ اگر آپ جو ابھی آپ کے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچرز کے اسی ایونٹ میں, تو اس کو ہم نے ماڈل دیا کہ اگر آپ کو کلچر کو شوکیس کرنا ہے تو اس پروگرام کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے. اور جب وہ پروگرام ہم نے ختم کیا تو ایک لیڈی جو ہے نا میرے پاس آئی. مطلب پروگرام ختم ہوا نا, ہم نے پھر جو ہے نا کھانے کا بھی انتظام کیا تھا, بریانی, یہ ساری چیزیں جو ٹریڈیشنل چیزیں ہماری ہوتی ہیں. تو ایک لیڈی میرے پاس آئی, اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں پاکستان کیسے جاؤں. تو آئی وانٹ ٹو گو اینڈ سی دی کنٹری ایکچولی. تو جتنی یہ بیوٹی ہے, یہ جو ہے نا نارڈرن ایریاز, پھر ڈائیورسٹی جو جتنی آپ کے کلچر میں, آپ سندھ کی طرف جائیں تو ڈفرینٹ کلچر ہے, پنجاب جائیں تو ڈفرینٹ ہے, گلگت بلتستان جائیں تو ایک ڈفرینٹ ریپرزنٹیشن ہے. تو اٹ واز, پھر ہم نے ان کو گائیڈ کیا, ایکسپلین کیا کہ کیا پروسیجر ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارا فرسٹ
مطلب ہم نے پھر ایسوسیشن کو انٹروڈیوس کروایا, رجسٹرڈ کروایا, اور جو آپ ایجوکیشن سے حوالے سے آپ نے آلریڈی ریفرنس دیے, تو یہی چھوٹی سی کوشش تھی کہ ایک ہمارے یورپین کی فنڈنگ آتی ہے, تو وہ ایک پروجیکٹ تھا, تو اس کے بیس پہ میں نے کوشش کی کہ اس فنڈنگ کو اپلائی کیا جائے اس گرانٹ کے لیے, اور جس میں پاکستان کی یونیورسٹیز کو اور جس میں پاکستان کے ہمارے فیکلٹیز ہیں وہ ایکسچینج پروگرام پہ پاکستان سے ادھر استونیا آ سکیں, یونیورسٹی آف تارتو میں آ کے مطلب ادھر سے ریسرچ کولیبریشن ہو سکے جس میں لیکچرز وغیرہ وہ آ کے ڈلیور کریں, اور وائس ورسا کہ ادھر سے بھی پروفیسر جا کے وہ ادھر لیکچرز وغیرہ دیں. تو وہ ہم نے مہران یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے نا گرانٹ ہمیں ملی تھی, کولیبریشن ہم نے ڈیولپ کیا تھا, اور اس کے ساتھ نیکسٹ یونیورسٹی آپ کی اسلام آباد میں. تو لاسٹ ایئر اس پلیٹ فارم پہ اس فنڈنگ کے بیس پہ میرا مطلب وزٹ بھی لگا تھا, اور لیکچرز وغیرہ ہم نے ڈیلیورس وغیرہ کیے تھے. تو یہ بھی جو ہے نا ہم نے, اور اس میں کولیبریشن وغیرہ بھی ہماری کافی ریسرچ کی مطلب وہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے اس پلیٹ فارم پہ. دیکھیں وہی والی بات ہے, آپ پاکستان کے سفیر ہی ہیں بیسکلی. دیکھیں آپ اب یہ آپ نے وہ ہر سوال میرے سے پہلے آپ نے پورا ایکسپلین کر دیا جو آپ کی ایسوسیشن کے بارے میں, آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں. جس طریقے سے آپ نہ صرف کلچرلی اور ایجوکیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور پاکستان کی ایک مثبت چہرہ شکل دکھا رہے ہیں ہسٹونین اینڈ یورپین معاشرے کو کہ دیکھیں ہمارا کلچر یہ ہے. اور آئی ایم شیور آپ کی وہی آپ نے کہا آپ کے پاس لیڈی آئی ہوں گی, اس کے بعد سے کتنے لوگ انسپائر ہوئے ہوں گے آپ کے اس ایونٹ سے, اور انہوں نے آپ کے بعد بھی جانے کے بعد بھی گوگل کیا ہوگا اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے انفارمیشن گیدر کی ہوگی. تو آپ کا کنٹریبیوشن میں جانتا ہوں بڑا زبردست ہے. تو آپ کی اچیومنٹ بھی بڑی زبردست ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی شیئر کریں نا, جو آپ کو آپ کی ریسرچ پہ آپ کو ایوارڈس ملے ہیں, آپ کی بڑی, مجھے پتہ ہے کہ آپ کی بڑی اچھی آپ کی لنکیجز ہیں یہاں کی پارلیمنٹ سے, ہسٹونین کی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو بلایا جاتا ہے. تو ہمارے لیے بھی آنر کی بات ہے. آئی ایم شیور کہ آپ جب جاتے ہوں گے تو پاکستان کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہوں گے. تھوڑا سا وہ بھی ہمیں روشنی ڈالیں اس کے بارے میں. بالکل, جو ابھی ریسرچ کی جو آپ بات پوچھ رہے ہیں, تو ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی, جب میں پی ایچ ڈی کر ہی رہا تھا, تو جو میں نے ریسرچ کی تھی, اور میں آئرلینڈ گیا تھا جہاں پہ میں نے اپنے ریسرچ پریزنٹ وغیرہ کی تھی, تو ریسرچ ریزلٹس اتنے تھے کہ مجھے بیسٹ میرا جو کام تھا, جو پریزنٹیشن تھی, جو میں نے ادھر کنٹریبیوشن کیا تھا ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی, تو جب میں نے وہ پریزنٹ کیا تو مجھے جو پہلا ایوارڈ ملا ادھر, وہ مجھے ملا رن اپ فار دی بیسٹ پیپر ایوارڈ. تو وہ آئرلینڈ میں کانفرنس ہوئی تھی. اور دوسرا ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی, جب میں پی ایچ ڈی کے سیکنڈ ایئر میں تھا, تو سویڈن میں کانفرنس ہوئی تھی, تو مجھے ینگ انویسٹیگیٹر ایوارڈ ملا تھا. تو یعنی 2 یہ اچیومنٹ ہے ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی جب میں نے پی ایچ ڈی کی. اور جو دوسرا کوشچن تھا آپ کا لنکیج وغیرہ کا, تو میرے مطلب اچھے لنکیج ہیں ایمبیسی جو ہماری ہے, پاکستان کی ایمبیسی پولینڈ میں جو ایمبیسیڈرس وغیرہ ہیں, تو بالکل کلوزلی میں ان سے کانٹیکٹ میں ہوں. اور جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی آرگنائز کرنا ہوتا ہے, مطلب کوئی اس حساب سے جو ہے نا ہم ٹائم ٹو ٹائم ان کو میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں, سجیشن دیتا رہتا ہوں کہ کیا کیا جائے. اور سم ہاؤ میں ادھر جو ہے فاؤنڈنگ ممبر ہوں پاکستان استونیا ایسوسیشن کا. اس پلیٹ فارم سے بھی جو ادھر ہماری لوکل کمیونٹی ہے, تو اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. تو ہمارا ایک فیس بک پہ ایک گروپ بنا ہوا ہے, پاکستانی استونیا کے نام سے. وہ ہمارا یعنی پرائیویٹ فیس بک گروپ ہے, جس میں ہم جو ہے نا جو پاکستانی استونیا میں ہیں ان سے جو بھی کمیونیکیشن ہماری انٹرنل ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہیں. اور دوسرا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے گروپ ہے ہمارا فیس بک پہ, اور اس کو ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان سے آنا چاہ رہے ہیں, ایڈمیشن ہوا ہے, گائیڈ لائنس چاہیے, سپرویژن چاہیے, تو ہم ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر کسی کا ایڈمیشن ہوا تو ویزا کا پروسیس کا کیا پروسیجر ہوگا, اگر اس کو موٹیویشن لیٹر لکھنا ہے یا کہاں پہ اپلائی کرنا ہے, یا کوئی کیوریز آ رہی ہیں, جب وہ آتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ویلکم کریں. اکوموڈیشن کے جو ایشوز ہوتے ہیں تو اس پلیٹ فارم سے ہم ایڈریس کرتے ہیں. اور ادھر جو لوکل کمیونٹی میں بھی جو ہے میری تقریباً جب پریزیڈنٹ سے میری پرسنل ملاقات ہوئی ہے, تو اس میں بھی میں نے کوشش کی ہے کہ جو پاکستان کے پرابلمس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, کہ ایمبیسی کا جو ہمارا ایشو ہے, پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے تو ہمیں ٹریول کرنا پڑتا ہے, ایجپٹ جانا پڑتا ہے یا ٹرکی جانا پڑتا ہے. اور میری جو ہے ایکس پرائم منسٹر آف استونیا اور جو ابھی کرنٹ پرائم منسٹر ہیں, دونوں سے میری ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اور ٹائم ٹو ٹائم جہاں پہ بھی اپرچونٹی ملتی ہے, جو ایشوز ہوتے ہیں جو کرنٹلی ہم پاکستانی ادھر فیس کر رہے ہیں, تو ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہ پرابلم سالو ہوں.
تو اور دوسری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنی ہم پاکستان کی اچھے طریقے سے ریپرزنٹیشن کر سکیں، چاہے کوئی بھی اپرچونٹی ملے کسی بھی چینل پہ، تو ایک سافٹ امیج ہم دے سکیں. نہیں میں بالکل، آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑا ہی امیزنگ ہے بہت، کیونکہ میں بھی آپ کو فالو کرتے رہتا ہوں، آپ جانتے ہیں، اور ہمارا رابطہ رہتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، کیونکہ آپ نہ صرف کلچر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن میں آپ ایک مثبت چہرہ ہیں پاکستان کے اندر، اور آپ جس طریقے سے آپ نے اسٹوڈنٹس کو انکریج کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹ والا پروگرام ہم آپ سے ڈیٹیل میں کبھی کریں گے، کیونکہ ایک بڑا اچھا سوال ہے، مطلب میرے خیال سے بڑا اچھا ٹاپک ہے کہ ہم کس طریقے سے انکریج کریں. تو آپ سے میں اس پہ پورا ڈیٹیل پروگرام کروں گا، کیونکہ ابھی ہمارا مختصر ہے سا سیگمنٹ ہے، یہ پروگرام ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو یار صاحب، آپ سے ہمیشہ گفتگو کرنے کا مزہ آتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم کلوزنگ میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، اس کا کہتے ہیں ریپڈ فائر. تو میں ریپڈ فائر میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، تو آپ نے اس کو ایک ورڈ کے اندر مجھے رپلائی کرنا ہے. یس سر. اچھا جی، پہلا سوال جو ہے شکارپور. اچار. اچھا، اگر ہم نے یار چار یاد اچھا یاد دلایا. اچھا، پاکستان. آئی لو پاکستان. ہسٹونیا. پیسفل کنٹری ہے. ایجوکیشن. کوالٹی آف ایجوکیشن ہر انسان کا حق ہے. اور سندھ. سندھ میرا مدر لینڈ ہے. سندھ میری مدر لینڈ ہے. بہت شکریہ جی، سندھ سے ہمارا تعلق ہے، پاکستان ہماری شناخت ہے. اور اس شو کے ساتھ، اس بات کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹا سا میسج ریکارڈ کرائیں ہماری آڈینس کے لیے. جی بالکل، میں میسج یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے اب ریسورسز کی بات کر رہے تھے، تو میرے خیال میں اگر آپ کے پاس ول ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو چیز کو پلان آؤٹ کر لیں اور اس کو پازیٹیو اینگل سے دیکھیں کہ یس دس از دا ڈویبل، اور اس کا سالوشن ڈھونڈیں. ایسے نہ کہ اس کے پرابلمس ڈھونڈیں کہ یہ مجھے لمیٹیشن سے نہیں کر سکتا. تو پرابلمس کو چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ یس دس از دا تھنگ آئی وانٹ ٹو ڈو اینڈ دین ہاؤ آئی کین گو فار اٹ. تو دس از اے تھنگ، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو، یو کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کوئی مسئلہ. اس پاورفل اور خوبصورت میسج کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اگلے ہفتے کسی اور امیزنگ گیسٹ کے ساتھ میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.